اس وقت دنیا میں 5.6 ارب سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جو عالمی آبادی کا تقریباً 68% بنتا ہے، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مختلف ممالک میں تقریباً 77 سے 87% نوعمر بچے کم از کم ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ فضل کے والد اس پر کڑی نظر رکھتے تھے، اسی لیے بچپن میں اسے ٹیکنالوجی کم استعمال کرنے دی جاتی تھی۔ وہ کھل کر بتاتا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کا استعمال بہت دیر سے شروع کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی قیمت اب کے بچے کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال کی صورت میں یہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ مسلسل اسکرول کرنے میں گزارا گیا وقت اکثر ذہنی نشوونما، نفسیاتی صحت، اخلاقی تربیت، جسمانی اور حقیقی زندگی کی کامیابیوں کی قیمت پر ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو ہنر سیکھنے، جسمانی سرگرمی، تخلیقی سوچ، آمنے سامنے میل جول اور توجہ کے ساتھ پڑھائی جیسے صحت مند مواقع سے دور کر دیتا ہے۔ آئیے ذہنی کمزوری سے بات شروع کریں، جو نوعمر بچوں میں تیزی سے دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سے نوجوان نفسیاتی مسائل جیسے بے چینی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، کم خود اعتمادی اور توجہ برقرار رکھنے میں مشکل کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہماری نسل میں لوگ فون نمبر، راستے اور جگہیں خود یاد رکھتے تھے، کسی موبائل پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ آج بہت سے بچوں کو روزانہ کی جگہوں میں بھی یاد دہانی کروانی پڑتی ہے، جیسے باورچی خانہ، باتھ روم، کہاں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہی حال رہا تو کیا وہ بغیر نوٹیفیکیشن کے اپنے رشتے بھی یاد رکھ سکیں گے؟ یہ سب اتنی کم عمر میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل آلات تک آسان اور ضرورت سے زیادہ رسائی ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کا زیادہ استعمال صحت مند ذہنی نشوونما کو محدود کر دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ سوچنے کی صلاحیت، سیکھنے کی قابلیت، توجہ کا دورانی، تخیل، تصور بنانے کی صلاحیت اور معلومات کو مؤثر طریقے سے پیدا کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح اسکرین کے زیادہ استعمال کے جسمانی نقصانات بھی اتنے ہی تشویشناک ہیں۔ اسکرین کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے اور بصارت کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ طرز زندگی جسمانی حرکت کو کم کر دیتا ہے، جس سے نشوونما اور اہم اعضاء کے درست کام کرنے پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بچپن میں ہمیں ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں متحرک رہنے کی عادت ڈالی جاتی تھی، اپنے کام خود کرنے، گھر کے کاموں میں مدد کرنے اور چلتے پھرتے رہنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ کم حرکت اور غلط بیٹھنے کا انداز ذیابیطس، بلڈ پریشر اور موٹاپے جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے، جو حالیہ برسوں میں نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ عادات دیگر سنگین بیماریوں کے امکانات بھی بڑھا دیتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ عوامل مجموعی صحت کو کمزور ہیں، قبل از وقت بڑھاپا لاتے ہیں اور آخرکار عمر کو کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا رویوں اور زندگی کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آن لائن دکھائے جانے والے آسان پیسے کے خواب بعض طلباء کو تعلیم چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جس سے شران خواندگی کم ہوتی ہے اور معاشرہ کم تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ کمزور علمی بنیاد، نامناسب مواد کی زیادہ نمائش اور غیر صحت مند آن لائن اثرات مل کر بچوں کی اخلاقی تربیت کو نقصان پہنچاتے اور کم عمری میں اقدار کو بگاڑ دیتے۔ نتیجتاً بچے غیر منظم اور سماجی طور پر غیر ذمہ دار طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، اور بعض صورت رہنمائی کی کمی اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے پرتشدد خطرناک رویوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔
بہت سے والدین ہمارے والدین کی طرح سخت تربیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ بچوں کو ڈانٹنے یا سزا دینے سے نہیں گھبراتے، کبھی کبھی چپل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ غلط عادتیں نہ بنیں۔ کمزور نگرانی، دوستوں کا دباؤ اور نقصان دہ آن لائن مواد کی نمائش اب بھی نوجوانوں کے خطرناک سرگرمیوں میں شامل ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے، جو سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال کے وسیع سماجی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان مسائل کے جواب میں آسٹریلیا، فرانس، ملائیشیا، نیدرلینڈز اور فن لینڈ جیسے ممالک نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر قانون بنا دیے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنا، خاص طور پر بچوں کے لیے، صحت، ذہنی سکون اور سماجی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں کے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال پر ہماری بات فی الحال ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ اگلے موضوع کی کوئی تجویز دینا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ نئے موضوعات پر بات کریں گے۔